بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے، کمشکات، جیسے کہ ایک طاق، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہو، المصباح، وہ چراغ، فی زجاجہ، ایک فانوس میں ہے، الزجاجۃ، اور وہ فانوس کا انہا، ایسے ہے، کوکب، جیسے کہ ایک ستارہ ہے، دری، یوقد، کہ موتی سا چمکتا ہے، یوقد، روشن ہوتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، ایک برکت والے درخت سے، زیتونات، زیتون سے، لا شرقیات ولا غربیات، جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، یکاد زیتھہا، قریب ہے کہ اس کا تیل، زیتھہا، اس کا تیل، یضیء، بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگر اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور، نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ، اللہ راہ دکھاتا ہے، لنورہ، اپنے نور کی، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ بیان فرماتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ فانوس، شیشے کا فانوس ایسا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ بابرکت درخت سے روشن کیا جاتا ہو، جو زیتون ہے۔ یہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور علی نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا منور فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ نے اول تو یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ لفظ نور منور کے معنی میں، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو روشن فرما دیا ہے، اور یہ روشنی آسمانوں اور زمین کے لیے زینت ہے، اور یہ زینت صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں ہے۔ حضرات ملائکہ آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہیں، اس سے بھی عالم بلا میں نورانیت ہے، اور زمین میں انبیاء حضرات کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا، اس سے اہل زمین کو نورانیت حاصل ہے، اور چونکہ ایمان کی وجہ سے آسمان اور زمین کا بقا ہے، ایمان والے نہ ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، اس لیے ایمان کی نورانیت سے آسمان اور زمین سب منور ہیں۔ اللہ کے نور کی ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک فانوس ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایسے فانوس میں ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہے، اور وہ شیشہ، قندیل، فانوس ایسا صاف اور شفاف ہے جیسے چمکدار ستارہ۔ چراغ تو خود ہی روشن ہوتا ہے، پھر وہ ایسے قندیل فانوس میں جل رہا ہے جو شیشے کا، اور شیشہ بھی معمولی نہیں، اپنی چمک دمک میں ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے، پھر وہ چراغ جل بھی رہا ہے ایک بابرکت درخت کے تیل سے، جسے زیتون کہا جاتا ہے۔ زیتون کہ جس درخت سے یہ تیل لیا گیا، وہ درخت بھی کوئی ایسا عام درخت نہیں، بلکہ وہ ایسا درخت ہے جو مشرق کے رخ پر ہے نہ مغرب کے رخ پر، یعنی اس پر دن بھر دھوپ پڑتی ہے، نہ تو مشرق کی جانب کوئی آر ہے، اور نہ اس کی دھوپ کو روکنے، اور نہ مغرب کی طرف کوئی آر ہے جو اس جانب سے آنے والی دھوپ کو روکے۔ یہ درخت کھلے میدان میں ہے جہاں اس پر دن بھر دھوپ پڑتی رہتی ہے، ایسے درخت کا تیل بہت صاف اور روشن ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی خود بخود جل اٹھے گا۔
چراغ روشن ہے، پھر اس میں کئی طرح سے روشنی بڑھنے کے اسباب موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں جمع ہو کر نور علی نور روشنی پر روشنی کی شان پیدا فرماتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ نے اپنے نور کی مثال ایک تشبیہ کی صورت میں بیان فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے جس نور کی مثال اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو علماء حضرات کے اس نور کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس نور سے مراد جو مومن بندوں کے دل میں نور ہے وہی اسی نور کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان کی حلاوت اور لذت مومن بندوں کے دل میں ہے اور وہ اس نور کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ اور بعض حضرات نے ارشاد فرمایا کہ نور سے فرمان برداری مراد ہے۔ مومن بندے کے دل میں اللہ سبحانہ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اس کا انشراح قبول حق کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر وقت احکام پر عمل کرنے کے لیے وہ بندہ تیار رہتا ہے۔ گو بالفعل بعض احکام کا علم بھی نہ ہو، کیونکہ علم تدریجاً حاصل ہوتا ہے، جیسے وہ روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشنی کے لیے تیار تھا، مومن بھی علم احکام سے پہلے ہی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نور عمل یعنی عمل کے پختہ ارادے کے ساتھ نور علم بھی مل جاتا ہے، جسے وہ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے، تو بس عمل اور علم جمع ہو کر نور علی نور کی مثال بن جاتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اسی طرح اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک جب نور سینے میں داخل کر دیا جاتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے اس کو پہچان لیا جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، دارالغرور، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا، اور دارالخلود، ہمیشگی والے گھر کی طرف متوجہ ہونا، اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا، یہ اس نور کی علامت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی سے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور نفس کو ترک ممنوعات اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ نفس بھی دل کے نیک جذبات کا تابع ہو جاتا ہے، اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے قرآن پاک کے اندر مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے احکام مضامین اچھی طرح محسوس چیزوں کی طرح سمجھ میں آ جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی سب کے اعمال و احوال اللہ سبحانہ کو معلوم ہے، اور وہ اپنے علم و حکمت کے موافق جزا اور سزا دے گا۔